فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری گھر، تمہاری آسائش اور سکون کے لیے بنائے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو جانوروں کی کھالوں کے ہیں، جیسے کہ سفر میں، حجر میں ان کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ نے بھیڑوں کی اون سے بنائے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اونٹوں کی پشم سے بنتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بکریوں کے بالوں سے بنتے ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے گھریلو سامان میں شامل ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے استعمال میں شامل ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک خاص مقررہ وقت تک ہے جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، اور اس کو انسان کی آسائش، اس کی زینت اور اس کے سکون کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قضى احدکم الصلاۃ فی مسجدہ فلیجعل لبیتہ نصیبا من صلاتہ فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیرا۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے تو اس کو چاہیے وہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ گھر کے لیے رکھ لے۔ جیسے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سنتیں گھر سے پڑھ کے آئیں، آپ نے مسجد میں نماز پڑھی ہے تو نوافل گھر میں ادا کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کو وقت ملے تو گھر میں نماز، قرآن، درود، اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإن اللہ جاعل فی بیتہ صلاتہ خیرا، کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر اور بھلائی رکھے گا۔ یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں خیر ہو، بھلائی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، تو اسے چاہیے اپنے گھر میں نماز اور ذکر و اذکار شروع کر دیں۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ یعنی فائدہ تو خواتین کو بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، تو یہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ مسجد میں ہم ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو نماز ہے وہ مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے اور اس کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اپنے گھر کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، گھر میں نوافل بھی ضرور ادا کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا احتیاطی مسئلہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ آج کل ہمارے جو گھر ہیں ان کے ماحول بدل چکے ہیں۔ پہلے جو واش روم ہے یا غسل خانے ہیں یہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ پھر جب شروع میں آئے تو گھر کے ایک کونے پہ ہوتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ یہ ہمارے کمروں کے ساتھ آ گئے۔ اب پہلے گھر کچے ہوتے تھے، اب گھر پکے ہو گئے، فرش اچھے ہو گئے،
تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو عرض کرنی ہے، ہم جب واش روم میں جاتے ہیں اور ہم قضاء حاجت سے جب فری ہو جاتے ہیں تو ہم میں سے اکثر و بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جوتا کم از کم گیلا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پانی پہلے موجود ہوتا ہے یا ہم گراتے ہیں یا گر جاتا ہے۔ تو اب وہ جو پانی واش روم کا ہے وہ پاک نہیں ہوتا، جو گرا ہوا ہوتا ہے، جو ہمارے پاؤں کے جوتوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو ہم جب انہی جوتوں کے ساتھ اپنے گھر میں پھر واش روم سے نکل کے گھر میں ہی جا رہا ہے، جب گھر میں جاتے ہیں تو وہ ہمارا جو جوتا ہے وہ پاک نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ہم اپنے گھر میں جہاں جہاں پاؤں رکھیں گے وہاں وہاں وہ جو پانی ہے وہ لگے گا، اور اس کے ساتھ ہمارا گھر جو ہے وہ ناپاک ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمارے گھر میں بہت بڑی بے برکتی آتی ہے، نحوست آتی ہے، اور پھر خاص کر کے جو بڑا ہے وہ تو سمجھدار ہے، بچوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا آپ کا جو دھیان ہے وہ اس طرف لے کے جانا ہے کہ اس چیز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ ہم نے دیکھے ہیں اور اکثر ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جو واش روم ہے ان میں الگ سے ایک جوتا رکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جب واش روم میں جاتے ہیں تو وہ اپنا جوتا باہر اتار دیتے ہیں اور جو واش روم کا جوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ جب واش روم سے باہر آتے ہیں تو وہ جوتا وہیں رہ جاتا ہے، اور باہر جو اپنا جوتا صاف ہے وہ پہن کر گھر میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی احتیاط ہے، اور اس کا ویسے فائدہ بھی ہے دنیاوی طور پہ کہ ہم جب واش روم میں جاتے ہیں تو ہمارے پاؤں جوتے خراب ہوتے ہیں، باہر سے گلی سے بازار سے گئے اور جب واش روم میں گئے تو ہمارے پاؤں سے واش روم بھی خراب ہو جاتا ہے، تو گھر والے ہی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اتنی سی احتیاط کر لیں کہ ایک جوتا واش روم میں الگ سے رکھ لیں تو اس کے ساتھ ہمارا گھر بھی پاک رہے گا، ہمارا جو جوتا ہے وہ بھی پاک رہے گا، ہماری صفائی بھی برقرار رہے گی، اور ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی رہیں گی۔ تو یہ تھوڑی سی احتیاط تھی، میرے ذہن میں یہ کافی دنوں سے یہ مسئلہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں آپ کو یہ آج ذکر کر دوں۔ تو اگر آپ اس چیز کو اچھا سمجھیں تو اس کی کوشش کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت بہت زیادہ ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔